به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے، ہر ایک سے وہ سوال کر سکتا ہے اور کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے وہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو، شریعت کو مکمل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ کے نبی پر درود و سلام کے بعد، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین و محدثات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، یہ رمضان المبارک اب دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، اپنے ٹائم اس کا آ رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ، اس کے ایام بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک رات رکھی ہے، ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور گزشتہ جو قومیں ہیں ان کے جو عبادت گزار لوگ تھے ان کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ کیسے لوگ اللہ والے اس دنیا میں گزرے ہیں، جنہوں نے کیسے اللہ کی عبادت کی، کن حالات میں عبادت کی، کس طریقے سے عبادتیں کرتے تھے، اپنی جان مال سب اللہ کے لیے لٹا دیتے تھے، کیسے صدقہ اور خیرات کرتے تھے، کیسے نوافل پڑھتے تھے، کس طرح سے۔ تو صحابہ کرام کو یہ سب سن کر بڑا رشک آیا، اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، کوئی 800 سال ہے، کوئی 500 سال ہے، کوئی 600 سال ہے۔ تو یہ جو لمبی عمریں تھیں، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ لوگ تو ان کی عمریں خوب لمبی تھی اور عبادتیں خوب کرتے تھے، تو وہ تو جنت کے بہت اعلیٰ طبقات کے حامل ہوں گے، اور ہم لوگ کی تو عمریں ہی بہت کم ہیں، ہم لوگ کتنی بھی عبادت کر لے جائیں لیکن ان سے تو کم ہی رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ نہیں کہا، اور اس لیے نہیں کہا کیونکہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں سن رہا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے پھر یہ جو سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر اللہ رب العزت نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے،
جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، اور فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے، فیصلے کی راتیں ہوتی ہیں، اور یہ صبح تک سحر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 1000 مہینوں سے افضل آدمی کو اگر وہ رات ملتی ہے اور اس میں وہ عبادت کرتا ہے، تو اگرچہ اس نے عبادت تو صرف ایک رات کی ہے، لیکن اس کے حصے میں جو ثواب لکھا جائے گا وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل، اس سے بھی زیادہ، منیمم کم سے کم 1000 مہینے، کم سے کم جو درجہ رکھا گیا وہ 1000 مہینے کا، اور اس کے آگے کا خیر، اس سے زیادہ بہتر، اس سے اور زیادہ۔ اب یہ اس سے اور زیادہ کیسے ہوگا؟ آپ کے دل کا جو اخلاص ہے، اللہ کی ذات پر جو یقین ہے، اللہ سے جو مانگنا ہے، جو تڑپ ہے، جو بے قراری ہے، اللہ پر جو توکل ہے، جتنا زیادہ آپ کا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ عبادت میں اور چیزیں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اس کا ثواب بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور روایت سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی تھی، بتا دی گئی تھی، اور میں وہ بتانے کے لیے تمہارے درمیان نکلا کہ تم سب کو بتا دوں، خبردار کر دوں کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ فلاں اور فلاں یعنی 2 لوگ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان کی صلح کرانے میں، ان کو سمجھانے بجھانے میں اس قدر مشغول ہوا کہ میرے ذہن سے وہ رات ہٹا دی گئی۔ اب اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کی جو آخری 10 دن، آخری عشرہ، آخری 10 دن، اس میں جو طاق راتیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے، اس میں تلاش کرو۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، لڑنا جھگڑنا، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، وہ اس کے نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، کوئی بھی اس کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکمت رکھی کہ اگر تمہیں ایک رات وہ بتا دی جاتی تو سارے کے سارے لوگ اس میں عبادتیں کرتے، لیکن نہیں، تلاش کرو، جستجو کرو۔ اب جو شخص بھی جستجو کرے گا وہ 21 میں کرے گا، 23 میں کرے گا، 25 میں کرے گا، اور ہر بار ایک نئے شوق کے ساتھ کرے گا اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوگا، تو نہ معلوم کتنا ثواب اس کو ایسے ہی ملتا ہوا چلا جائے گا لیلۃ القدر کے علاوہ۔ اس میں جو رات ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ کس قدر ثواب اس کو ملتا ہوا چلا جائے گا۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت اس میں تو یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے سے پرہیز کریں، کیونکہ شیطان مردود جس نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہے، اسے یہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے وہ بہت ناراض ہوتا ہے، لہذا اس کو یہ پتہ ہی ہے، اور اس نے یہ چاہا کہ لوگوں کو ان چیزوں میں لگا دے جس سے اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوتا ہو، جیسے کفر، جیسے شرک، جیسے بدعات، جیسے معاصی، گناہ، جرائم، کہ بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا وہ سارا طریقہ، ساری جو بھی اس کے پاس میں ہے وہ سب استعمال کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں، اور اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں جاگنے کی، نوافل کا اہتمام کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کی، صدقہ اور خیرات کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ یہ راتیں پتہ نہیں آئندہ زندگی نصیب ہو کہ نہ ہو، کون زندہ رہے کون نہ رہے۔ 1 سال کے بعد رمضان آتا ہے، اب اس میں کون سے لوگ رہیں گے کون سے نہیں رہیں گے، یہ فیصلہ تو اللہ کا ہوگا،
لیکن یہ مان کر عبادت کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ جو رمضان ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اب اس کے بعد ہمیں نصیب نہ ہو۔ تو یہ سوچ کر کمر کسنا چاہیے اور عبادت کی طرف لگ جانا چاہیے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ رمضان کا جب آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری عشرہ یعنی جو جہاں سے 21ویں 20 رمضان جب پورے ہو جاتے ہیں اور 21ویں شروع ہوتی، جب یہ آخری عشرہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انہوں نے کہ شد مئزرہ وایقظ اہلہ، کہ اپنے آپ کو بالکل کمر کس لیتے تھے، تیار ہو جاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو سب کو بیدار کرتے تھے، سب کو جگاتے تھے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، عبادت کی۔ تو یہ آخری عشرہ جو کہ جانے کا ہوتا ہے، اس کے اندر آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ اہتمام کرنا چاہیے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے، ایک ماحول بنانا چاہیے، ایک عمدہ ماحول، دینی ماحول، اللہ کی طرف رجوع کا ماحول، بچوں کے ذہن پر بھی اچھے اثرات پڑیں اور گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہاں پر مجھے حضرات صحابہ کرام کا ایک طریقہ یاد آتا ہے جو نسائی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں یعنی صحابیات، وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتی تھی کہ وہ روزے سے رہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ روزے سے رہتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کے بھوک اور پیاس جب لگنے لگتی تھی تو اس سے وہ رونے لگتے تھے، تو ان کے لیے وہ جو روئی ہوتی ہے، روئی کے کھلونے بناتی تھی اور بچوں کو اس میں بہلا دیتی تھی، اور وہ بچے انہیں کھلونوں میں بہل جاتے تھے یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ جاتا تھا۔ تو دیکھیں آپ صحابہ کرام اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، دین کی طرف ان کو گامزن کرنے کے لیے کس قدر اہتمام فرماتے تھے، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے ہیں، جگاتے ہیں، اور تراویح بھی اسی میں شامل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا یوں تو معمول تھا کہ تہجد آپ آخری رات میں پڑھتے تھے، رات کا جو آخری حصہ ہوتا تھا، عشاء کی آپ 4 رکعت نماز پڑھاتے تھے، پھر اپنے گھر پر آتے تھے 2 رکعت نماز اور پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ سو جاتے تھے، اور پھر جب آخری پہر ہوتا تھا اس میں پھر آپ اٹھتے تھے، اور اٹھنے کے بعد پھر آپ تہجد پڑھتے تھے، 8 رکعت پڑھتے تھے اور پھر وتر پڑھتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ ہوا اور یہ جو آخری عشرے کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، اور کوئی بھی آپ کا حکم، کوئی بھی آپ کا عمل بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اور اس میں، اور یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات بھی نہیں ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اگر آدمی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بہت چیزیں بالکل روشن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد اب آپ کا معمول تھا کہ وہاں سے ہٹ کر آپ اپنے کمرے میں جاتے تھے، لیکن آپ نہیں گئے، وہیں پر آپ نے تھوڑی دور پہ ہٹ کے آپ پھر کھڑے ہو گئے، 1-2 لوگ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور آپ نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اب اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام تو مشتاق رہتے تھے بالکل، وہ سب جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے سب دوڑے چلے آئے اور سب آ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے اور پڑھتے گئے یہاں تک کہ سحر کا وقت ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری شریف میں انہوں نے بتایا ہے، اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ 8 رکعت پڑھائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 8 رکعت پڑھائی، 3 رکعت وتر۔ دوسرے دن پھر آپ نے پڑھایا، پوری چاروں طرف خبر پھیل گئی، چاروں طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے فرض کے بعد بھی پڑھائی، چنانچہ اور بھی دور دراز سے صحابہ کرام آ گئے، آپ نے پھر پڑھائی، یہ 8 رکعت تھی بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب 8 رکعت پڑھائی، 3 رکعت وتر پڑھائی۔ تیسرے دن بھی آپ نے پڑھائی، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ تو اور اکٹھا ہو گئے، دوسرے شہروں سے آ گئے، دوسرے علاقوں سے آ گئے، مسجد نبوی بھر گئی اور بھی اس کے آگے جگہ نہیں رہی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، جب نہیں نکلے تو صحابہ کرام تو خالی بیٹھنے والے تھے نہیں، انہوں نے اپنی اپنی نفلیں پڑھنی شروع کر دی، نفل پڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں نکلے اور کہا کہ دیکھو مجھے یہ معلوم تھا کہ تم لوگ ہو، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس نماز کو تمہارے اوپر فرض نہ کر دے، بس اس ڈر سے میں باہر نہیں نکلا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اہتمام، شوق، وہیں سے پھر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی لوگ الگ الگ کر کے پڑھتے رہے،
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ موطا امام مالک کی روایت میں ہے کہ تمیم داری کو حکم دیا اور ربیع ابن کعب کو، ان دو صحابہ ہیں، ان دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں مال بھی تک، یہ حکم دیا موطا امام مالک کی روایت، حکم دیا باقی کیا پڑھائیے لوگوں۔ اب یہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو وہ ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے رسول نے پڑھائی تھی، کیونکہ آپ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی یہی تھی کہ جماعت کے ساتھ یہ نماز ہو، جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام ہو۔ تو اب تو کوئی ڈر ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز فرض کر دے گا، اب تو کوئی بات نہیں ہے، اب تو دین مکمل ہو چکا ہے، اب تو اس پر مہر لگ چکی ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو، ان کی اس مرضی کو برقرار رکھا جائے، لہٰذا پھر بھی پورے رمضان اس کا اہتمام شروع ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا بھی تھا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی رات میں جو شخص جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے، ایمان کے مشرک نہیں ہونا چاہیے، وہ ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے اور اللہ سے ثواب کی امید میں ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور ایمان کی حالت میں رکھتا ہے اور ثواب کی امید میں رکھتا ہے، اللہ سے ثواب مانگتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوتے، اور اگر کسی کا حق منسلک ہو تو حق بھی دینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کا کوئی زمین لے لی، دبا لی، یا کوئی پیسہ کسی کا مار لیا، یا کسی کا حق مار لیا، اور اب وہ توبہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دو، ایسے معاف نہیں ہوتا، پہلے وہ حق واپس کرے، وہ حق اس کا لوٹائے، وہ اس کا حق دے، اور حق دینے کے بعد پھر اللہ رب العزت سے توبہ کرے۔ اسی طریقے سے گناہ کبیرہ جو انسان کر رہا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے، گناہ کبیرہ کا خاص طور سے اس سے توبہ ضرور کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ موت آئے، موت آنے سے پہلے انسان کو اس کے لیے توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ نے تعریف فرمائی ہے، ایسے لوگ ہیں یعنی ایسے بندے جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، جو اللہ کو محبوب ہیں۔ وہ بندے کون ہیں کہ تجارت یا بیع و شراء، خرید و فروخت، ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی، وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک مومن میں اور ایک غیر مومن میں یہی فرق ہے کہ ایک مومن اسی دنیا میں رہتا ہے جیسے کہ اور دیگر لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک مومن اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری کرتا ہے، یہی 24 گھنٹے اسے بھی ملے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ملے ہوئے ہیں، لیکن یہ فرق ہو جاتا ہے، امتیاز ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ تجارت ہو یا بیع و شراء ہے، بزنس کرنا ہے یا کچھ چیز خریدنا ہے، بیچنا ہے، دنیا کے کام ہیں، دنیا کے مشاغل ہیں، کوئی بھی چیز ایک مومن کو جو نیک بندہ ہے اس کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کیا بتائیں ہمارے اوپر کام بہت زیادہ تھا لہٰذا ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، پھر پڑھ لیں گے کسی ٹائم پر، وہ یہ نہیں کہتا۔ وہ یہ نہیں کہتا ہم دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا گراہک بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ چلو نماز پھر پڑھ لیں گے، پہلے ان کو نپٹا دیتے ہیں، یہ نہیں کرتا، نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی بھی تجارت ہو، کوئی بیع و شراء ہو، دنیا کا کوئی مشغلہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا جنازے کا ہو، افسوس کی کوئی خبر ہو یا خوشی کی کوئی خبر ہو، تو وہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو ہم سے دور نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ہم پاسداری کریں اللہ رب العزت کے احکامات کی۔ تو اللہ نے تعریف کی ہے کہ ایسے بھی بندے ہیں ہمارے، ایسے نیک بندے ہیں، رجال لا تلہیہم، ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی ہے تجارت، کوئی بھی بزنس، تجارت، ولا بیع عن بیع و شراء عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کرنے سے، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے سے، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے، یخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی، جس دن نگاہیں بالکل پتھرا جائیں گی، انسان دہشت کے عالم میں ہوگا، انسان گھبرایا ہوا ہوگا، پریشان حال گھوم رہا ہوگا، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ختم ہونا ہے، آج نہیں تو کل اس کی موت آ جائے گی۔ آج کا دن آپ کی زندگی کے ساتھ گزر گیا، بہت اچھی بات ہے، اگلا دن جو ہوگا وہ زندگی کا ہوگا یا موت کا ہوگا۔ ہم جب لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ
اب ہماری آنکھیں کہاں کھلیں گی؟ اسی بستر پر آنکھیں کھلیں گی یا قبر کے اندر ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے زندگی کا کون سا دن آخری ہو، زندگی کی کون سی ساعت آخری ہو، کون سا لمحہ آخری ہو، کون سی تاریخ ہماری آخری ہو جائے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور اللہ رب العزت کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر انہیں ڈال دیا گیا، جیل میں پڑے ہیں، قیدیوں کے ساتھ میں ہیں، اور کوئی ہوتا تو اپنے آپ کی فکر کرتا، اپنے آپ پر افسوس کرتا رہتا، لیکن نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس جیل کے اندر گئے، انہوں نے سوچا کہ اب یہ جو جگہ ہماری ہے یہاں پر ہمیں اللہ کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور بنیاد اس کی توحید سے شروع۔ فوراً وہاں پر جو جیل کے ساتھی تھے ان سے اکٹھا کیا اور ان سے گفتگو کرنے لگے۔ قرآن پاک نے ان کا ایک جملہ یہاں پر نقل کیا ہے سورہ یوسف میں، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یہ جو الگ الگ تم معبود بنائے ہوئے ہو یہ اچھے ہیں یا ایک رب جو سب کا حاکم ہے، سب کا مالک ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس ایک اللہ کے سامنے جھکو۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں کس طریقے سے اللہ رب العزت کی یہ انبیاء کرام کس طریقے سے پرواہ کرتے۔ یعقوب علیہ السلام، ان کا بیٹا چھن گیا، محبوب بیٹا جس کو وہ بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ ان سے چھن گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یعقوب کی زندگی کیسے ہوئی؟ ان کا بیٹا چھن گیا، اور کوئی ہوتا تو ہمت ہار کر بیٹھ جاتا، اپنے آپ میں پڑا رہتا، لیکن نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے۔ وہ اسی طریقے سے لاٹھی ٹیک کر، لوگوں کے سامنے جا کر، لوگوں کو سمجھا کے بجھا کے وہ کرتے رہے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہے۔ اشکو الی اللہ بثی و حزنی، میں اپنا غم اور درد اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، اللہ کے سامنے میں اپنا درد بیان کرتا ہوں، اپنا دکھ بیان کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کی ان باتوں کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ دیکھو کیسے ہمارا وہ نیک بندہ تھا، اس حالت میں کہ اس کا بیٹا چھن گیا ہے، اس کا بیٹا چلا گیا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دعوت دینے میں، توحید کو پیش کرنے میں، اللہ کی توحید کا غلغلہ بلند کرنے میں، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں اسے کوئی خوف نہیں، وہ پیش کر رہا ہے، درد آڑے نہیں آ رہا ہے، غم آڑے نہیں آ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہو گئے، اب آپ وہاں پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کھولتا ہے، وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے اندر کہتے ہیں سبحانک اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آتی ہے، یہ بات ان کی پسند آتی ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارتے۔ پریشانیاں، مصیبتیں ہر انسان پر آتی رہتی ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے۔ وہ اس مچھلی کے پیٹ میں جہاں کے سارے سہارے بند ہیں، سمندر کے اندر ہیں، سمندر کی گہرائی میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم مچھلی کے پیٹ میں نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہاں پر وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اور اس پر توکل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کے دو حصے ہیں جن کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جس کے اندر وہ بادشاہ ہیں، مالدار ہیں، بہت زیادہ دولت ہے، اور ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، دین میں، دعوت میں، توحید کو پہنچانے میں، لوگوں کو نیکی کی طرف لانے میں، برائی سے روکنے میں بڑا کام انجام دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ ارے ایوب کیوں نہ اللہ کا ذکر کریں، کیوں نہ دین کی باتیں کریں، ان کے پاس اور ہے ہی کیا، پیسے کی تو کوئی کمی ہے نہیں، دولت تو بھری ہوئی ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ لوگوں کی باتیں اللہ کو پسند نہ آئی۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبت ڈال لی، شروع کی، ان کی حکومت چلی گئی، گھر بار ان کا بکھر گیا، بچے ان کے مر گئے، جانور ان کے تباہ ہو گئے، سارا اقتدار جاتا رہا، سب ختم ہو گیا، خلاش ہو گئے، اس پر سے بیماری مسلط ہو گئی۔ اب جو بیماری اب ان کے پاس گھر بھی نہیں رہا، آسمان کے نیچے، آسمان کو چھت بنا کے وہ رہ رہے ہیں، بستی والوں نے ان کو علاقے سے باہر نکال دیا ہے، وہ ہیں اور ان کی بیوی، لیکن اس حال میں بھی وہ اللہ کا شکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، گزرتے ہوئے لوگوں کو توحید کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ابھی بھی چل رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو کیسے کیسے ایسے ہمارے بندے ہیں، ایسے نیک بندے جو پریشانی کے عالم میں ہوں یا خوشی کے عالم میں ہوں، انتہائی دولت کے عالم میں ہوں یا انتہائی فقر اور افلاس کے عالم میں ہوں، بیماری کے عالم میں ہوں، اللہ کو کبھی نہیں ہوتے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کبھی چھوڑتا نہیں۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ اپنے بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ آپ جو بولتے ہیں، آپ جو عمل کرتے ہیں، آپ کا دل جیسا ہے، وہ سب اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور اس کا بہترین صلہ دینے والا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت بہترین ٹھکانہ ہے، جنت الماوا اس کا ٹھکانہ ہے۔ موت کے وقت سے لے کر اور پھر جنت جانے تک اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ موت کی سختی، قبر کی سختی، فرشتوں کی مار، میدان محشر کی سختی اللہ تعالیٰ سب اٹھا لیتا ہے ایک مومن سے۔ ہمارا آپ کا اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے کیا ہے، 2 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی کیا ہے، روزہ رکھ لیا کیا ہے، یہ تو دن سب ایسے ہی چلا گیا، اللہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ اس کی اہمیت کب پتہ چلے گی؟ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے گا اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہم نے سبحان اللہ کہا تھا، یہ سبحان اللہ کہنا کیا فائدہ پہنچاتا ہے، اس سے کتنی ہم کو نیکیاں مل جاتی ہیں۔ الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ جو ہم نماز پڑھا کرتے تھے، تراویح کے اندر آ گئے، جلدی سے وضو کیا، شریک ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کر شریک ہو گئے، امام پڑھ رہا ہے، ہم کچھ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، کبھی ذہن کہیں اور جا رہا ہے، جیسے امام نے اللہ اکبر کہا فوراً ذہن ہمارا بیدار ہوا اور فوراً ہم رکوع میں چلے گئے، اور کبھی دل نہیں لگ رہا ہے تب بھی لگائے ہیں اور تب بھی نماز میں ہیں، شریک ہیں کسی بھی طریقے سے۔ یہ کیا ثواب ہے اس کا؟ یہ ثواب جب آدمی کو پتہ چلے گا تو اس کا جی چاہتا ہے کاش کہ ہم صبح سے لے کر شام تک عبادت ہی میں لگے رہتے، کاش کہ ہر وقت ہم اسی میں لگے رہتے۔ اتنا ثواب، زندگی کو بدل دینے والا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور اہم نیکیاں، بندہ اگر ان سے غافل ہو جاتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے، اور اگر ان کی اہمیت کر لیتا ہے تو کیا کہنے۔ رمضان کے مہینے میں ایک حدیث سنا کر بات کو ہم اپنی ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بدلہ دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا، اس کا دیا ہوا کہنا کیا کہنے۔ لہٰذا اس روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا ذرا سے عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس سے سبق لینا چاہیے کہ یہ دن میسر نہیں ہوں گے، یہ برکتیں میسر نہیں ہوں گی، یہ اللہ کی خاص عنایتیں، خاص اس کے نوازشیں جو اللہ تعالیٰ ہم پر فرما رہا ہے۔ یہ رمضان کا خاص مہینہ، یہ مہینہ میسر نہیں ہو، دن تو اور بھی آئیں گے، یہ رمضان چلا جائے گا، دن پھر شروع ہو جائیں گے، دن تو رہیں گے ہی، نماز روزہ بھی رہے گا، سب کچھ رہے گا، آدمی نفلی روزہ بھی رکھے گا، نماز بھی پڑھے گا، ذکر و اذکار بھی کرے گا، تلاوت بھی کرے گا، صدقہ خیرات سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن یہ رمضان کے مہینے کی برکت یہ نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کی جو خاص توجہ، آپ تھوڑا عمل کرتے ہیں اللہ بے تحاشا نواز دیتا ہے۔ آپ نے تھوڑا اللہ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے دور کر دے، اللہ نے کہا اس کو جنت الفردوس میں داخل کرو۔ آپ نے تھوڑا مانگا، اللہ نے بے انتہا نواز دیا۔ آپ نے تھوڑا ذکر کیا، اللہ نے اس کا ثواب اتنا زیادہ دے دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، سنبھال نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے جو دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے اندر اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لیلۃ القدر جو راتیں آنے والی ہیں، ان راتوں میں جاگنے کی اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرنے کی اور عبادت میں مشغول ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگلا رمضان پھر عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یاد کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العزت جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور۔